سورۃ البقرہ رکوع نمبر 8 آیت نمبر 65-66۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور تم خوب جان چکے ہو جنہوں نے کہ تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتہ کے دن میں، تو ہم نے کہا ان سے ہو جاؤ بندر ذلیل۔ پھر کیا ہم نے اس واقعہ کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو وہاں تھے اور جو پیچھے آنے والے تھے، اور نصیحت ڈرنے والوں کے واسطے۔ حضرات ناظرین و سامعین، درس قرآن کے حوالے سے سورۃ البقرہ کا مطالعہ جاری ہے۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کے نقض عہد کا وہ واقعہ بیان ہو رہا ہے جو انہوں نے حیلہ سازی کر کے اختیار کیا تھا۔ اور اس آیت کو سمجھنے سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امتحان کے بغیر، جانچ کے بغیر، آزمائے بغیر ایمان کو قبول نہیں کرتے، اور امتحان مومن کا ہوتا ہے، منافق کا نہیں۔ مومن کو آزماتا ہے تو آزمائش کے طریقے اللہ کے مختلف ہوتے ہیں۔ بندہ جس میدان میں ہوتا ہے، جس بزنس میں ہوتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزماتا ہے۔ کاروباری انسان کو، بزنس مین کو کاروبار کے اندر آزماتا ہے، عالم کو علم کے اندر آزماتا ہے، اور مالدار کو مال کے اندر آزماتا ہے۔ تو یہ آزمائش ایک کسوٹی ہوتی ہے جس پہ پرکھ کر انسان کو چمکایا جاتا ہے اور خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ جب اس میں فیل ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل ایک عظیم قوم گزری ہے، اور عظمت کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ ہزاروں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر بھیجے، کتابیں ان کے اندر نازل کی، تینوں آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور، تینوں بنی اسرائیل کو دی گئی تھی۔ اور پھر یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جس قوم میں اللہ کی کتاب نازل ہو جائے، اللہ کے پیغمبر آئیں، تو یہ آخری درجے کی اتمام حجت ہے اس قوم کے لیے۔ اس قوم کے پاس پھر دوسرا کوئی بہانہ، دوسرا کوئی معذرت، کوئی ایکسکیوز باقی نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ کی پسند اور ناپسند سے ان کو مکمل طور پر آگاہ کیا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کا حال بھی کچھ اس طرح ہے۔ اور دوسری اہم بات اس میں یہ ہے کہ یہ واقعات، جیسے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے، یہ واقعات بیان کر کے اللہ تبارک و تعالی اہل قرآن کو سناتا ہے کہ فضیلت کسی وجہ سے کسی قوم کو حاصل ہو سکتی ہے، وہ وجہ، وہ سبب جو کہ ایمان اور اطاعت ہے، سیرت و کردار ہے، وہ اگر باقی نہیں رہی تو وہ فضیلت اسے چھین لی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اس امت کو سنانا ہے کہ اپنے کردار کو درست کرو، اور بنی اسرائیل کی طرح، یہود و نصارہ کی طرح اللہ کے احکامات کے ساتھ کھیواڑ مت کھیلو۔
تو یہاں پر اختصار کے ساتھ بیان ہوا ہے، تفصیل سورہ اعراف آیت نمبر 163 میں آئے گا، وہاں پر یہ ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود کو سنایا جا رہا ہے، اور واقعہ بہت پہلے گزر چکا ہے، ہو چکا ہے، یعنی زمانہ نبوی کے یہود کو ان کے آباء و اجداد کا کرتوت، ان کا کردار انبیاء کے ساتھ، اللہ کی کتابوں کے ساتھ جو گزرا ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ نبوت کے، محمد الرسول اللہ کے زمانے کے یہود اپنے آباء و اجداد کے ان افعال پر راضی تھے، بلکہ فخر کرتے تھے، اور المرء مع من احبہ اصول ہے، انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اسی میں سے سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اپنے آباء و اجداد کے ان غلط کردار پر، بدعنوانیوں پر راضی تھے اور فخر سے کام لیتے تھے۔ تو ان کو سنایا جا رہا ہے کہ وہ تو ایسے لوگ تھے اور تم ایسی ذہنیت کے لوگ ہو۔ تو یہ زمانہ گزرا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے یہ، اور 937 تا 1013 قبل مسیح، یعنی ایک اندازے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے یہ کوئی 400 سال یا 500 سال پہلے گزرے ہیں، اور داؤد علیہ السلام صاحب زبور ان کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اور مفسرین جو قرآنی جغرافیہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان کے مطابق یہ جس علاقے میں پیش آیا تھا، یہ علاقہ بحر قلزم کی مشرقی خلیج میں لب ساحل پر واقع علاقہ، اس زمانے میں ایلا کہا جاتا تھا، آج کل اس کا نام ہے عقبہ۔ اور ان لوگوں کا کام، چونکہ ساحل سمندر پر رہتے تھے وہ، تو مچھلیاں پکڑنا، مچھلیاں کھانا، مچھلیاں بیچنا، اور کیا کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا کاروبار بھی تھا اور ان کا گزر بسر بھی اسی پر ہو رہا تھا۔ تو اللہ نے جب ان کو آزمایا تو اسی میں ان کو آزمایا، جس کاروبار میں یہ تھے اسی کاروبار کے اندر ان کو اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا۔ اور وہ آزمائش اس طرح کہ ہفتے کا دن یوم السبت، ہفتے کا دن ان کے لیے عبادت کے لیے مقرر کیا گیا، اور کاروبار قطعی طور پر بند، اور حکم یہ ہوا کہ صرف آرام اور اللہ کی عبادت کے سوا کچھ نہیں کر سکو گے۔ اور دوسری طرف ہفتے کے دن دریا کے اوپر، سمندر کے اوپر مچھلیاں ظاہر باہر دکھائی دیتی تھی، اور جب دوسرا دن ہوتا تھا ہفتے کے علاوہ تو اتنی بہتات کے ساتھ مچھلیاں نظر نہیں آتی تھی۔ تو جو یہ کاروبار کرتے تھے تو ان کے منہ میں پانی آیا۔ ان لوگوں نے یہاں پر ایک حیلہ سازی شروع کی، حیلہ سازی، دھوکہ، فریب سے کام لیا، اور دریا سے نہریں نکال کر باہر کھیتوں میں لے آئے، وہاں ہاؤس بنائے، تالاب بنائے اور چھوڑ دیا۔ اور مچھلیاں چونکہ کثرت سے آتی تھی سمندر سے، دریا سے، اور ان کے کھیتوں تک پہنچتی، اور پیچھے سے یہ وہ نہروں کا، نالوں کا منہ بند کر دیتے تھے، اور دوسرے تیسرے دن جا کر ان کو پکڑتے تھے۔
اور اپنے آپ کو تسلی اس بات پر دیتے تھے ہم نے کوئی ہفتے کے دن شکار نہیں کھیلا ہے، ہم نے تو صرف ہاؤس بنائے ہیں کھیتوں میں اور نہریں نکال کر نالہ نکال کر اس کھیتوں تک لے آئے، باقی مچھلیاں خود بخود آئی ہیں۔ اب یہ تھا حرام کی طرف جانے کے لیے حیلہ سازی۔ اس میں 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ، ایک جماعت ان لوگوں کی تھی جو بالکل خاموش، دیکھتے تھے لیکن منع نہیں کرتے تھے، خود بھی نہیں کرتے تھے، دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو خود بھی نہیں کرتے تھے، دوسروں کو بھی منع کرتے تھے، اور تیسرا گروہ یہی تھا جو مرتکب تھے اس گناہ کے، اس جرم کے مرتکب تھے۔ کہ منع کرنے والوں کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ ناجائز کام کو جب ہم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ ناجائز کام کو ہوتے ہوئے دیکھ کر اس کو منع کرو، ہاتھ سے منع کر سکتے ہو تو ہاتھ سے کرو، نہیں تو زبان سے کرو، نہیں تو دل میں اس کو برا سمجھو، ہم کم از کم زبان سے تو کہہ سکتے ہیں۔ کوئی مانتا ہے نہیں مانتا ہے اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ تو اللہ کا عذاب جب آیا تو یہ منع کرنے والے مانعین یہ بچ گئے اور باقی عذاب کے نیچے آ گئے، اور جو لوگ خاموش تھے وہ خود بھی نہیں کرتے تھے وہ بھی اس عذاب کے لپیٹ میں آ گئے، لیکن دنیا میں نہی عن المنکر نہ کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن وہ پھر اپنے اعمال پر اٹھائے جائیں گے، چونکہ وہ اس کے مرتکب نہیں تھے تو وہ سزا قیامت کے دن ان کو نہیں ملے گی۔ دنیا میں سزا اس لیے ملی کہ وہ اللہ کے حکم کو توڑتے ہوئے دیکھتے تھے لیکن اپنی گنجائش اور استطاعت کے مطابق ان لوگوں کو منع نہیں کرتے تھے۔ تو یہ واقعہ سورہ اعراف آیت نمبر 163 میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ وہاں یہ ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اے پیغمبر ان سے پوچھ لیجئے اس گاؤں کے بارے میں جو آباد تھی سمندر کے کنارے، اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب انہوں نے تجاوز کیا ہفتے کے دن کے بارے میں، اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ یوم سبتہم شرعاً، جس وقت آتی تھی ان پر ان کی مچھلیاں بہت کثرت سے، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا تو اتنی کثرت سے نہیں آتے تھے۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ، اس طرح ہم نے ان کو آزمایا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس سبب سے کہ وہ حد سے گزرتے تھے۔ تو یہ تفصیلی واقعہ سورہ اعراف میں بیان ہوا ہے، اور اب یہاں پر اس کا اجمال ہے، اختصار یہاں پر ہے، صرف حوالہ دیا گیا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، یعنی اے بنی اسرائیل تمہاری تاریخ کا ایک گھناؤنا واقعہ وہ بھی ہے جس کو تم جانتے ہو، تمہارے اندر وہ واقعہ مشہور ہے جس علاقے میں ہوا ہے، جس پیغمبر کے زمانے میں ہوا ہے، اور ان کے ساتھ جو کیا گیا، جو عذاب ان پر آیا، لیکن تم ان سے عبرت نہیں لیتے، اپنی سرکشی اور فسق سے توبہ نہیں کرتے ہو۔ تو وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور تم خوب جان چکے ہو، عَلِمْتُمْ جان چکے ہو، الَّذِينَ اعْتَدَوْا ان لوگوں کو جنہوں نے اعتداء زیادتی کی، حد سے تجاوز کر گئے، منکم تم میں سے، کوئی اور نہیں تھے، وہ بھی یہود ہی تھے، بنی اسرائیل ہی تھے، تم میں سے تھے، تمہارے بھائی بند تھے، تمہارے آباء و اجداد تھے، فی السبت ہفتہ کے دن میں۔ تو ہفتہ کے دن میں، ہفتے کا دن سبت عبادت کے لیے، یعنی کٹ کر، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، قرآن کہتا ہے نیند کو ہم نے تھکاوٹ دور کرنے کا، تھکاوٹ کو کاٹنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو سبات اور سبت کاٹنا، تو فی السبت کاروبار سے
کٹ کر اللہ کی عبادت کا حکم تھا، اس لیے اس دن کو یوم السبت کہا جاتا ہے۔ فی السبت، ہفتہ کے دن میں، تو ہفتہ کا دن ان کے لیے عبادت کا دن تھا۔ اسے ایک مسئلہ علماء نے بیان کیا ہے کہ عبادات کے لیے جو اوقات ہیں، ان اوقات میں ایک نورانیت پھیلتی ہے، اور اس نورانیت کو اپنے اندر اتارنے کے لیے ان اوقات کے حفاظت ضروری ہے۔ وقت پر نماز ہے، وقت پر جو عبادت ہے، اس کے لیے جو وقت شریعت اسلامی میں مقرر ہے، اگر اس وقت کو ضائع کیا گیا تو وہ نورانیت پھر حاصل نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا علماء فرماتے ہیں کہ ان اوقات کے حفاظت کے ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت ضروری ہے، اور اپنی انسانیت کو محفوظ رکھتا ہے انسان ان اوقات کی حفاظت کر کے۔ تو ان لوگوں نے حفاظت نہیں کی تو کیا ہوا؟ فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے حکم دیا ان کو، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہو جاؤ بندر ذلیل۔ تو یہ بندر ذلیل، بندر بھی حیلہ جو جانور ہے، اور ان لوگوں نے اللہ کے حکم کو حیلے سے، دھوکے سے توڑا، پس پش ڈالا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ قردۃً خاسئین، قردۃً یہ قردن کی جمع ہے، خاسئین ذلیل، پھٹکارے ہوئے۔ یہ لفظ دنیا میں کتے کو دور کرنے کے لیے، دھتکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اخسا، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ اور قیامت کے دن جہنمی جب فریاد کریں گے تو ان سے کہا جائے گا اخسؤوا فیہا، اسی جہنم میں دفع ہو جاؤ۔ تو قردۃً خاسئین، بندر ذلیل یا بندر پھٹکارے ہوئے۔ تو یہ واقعہ ہوا۔ اب وہ بندر بنائے گئے، تو اس میں دو قول ہیں، یا تو ظاہری شکل بھی ان کے بندروں کی شکل میں تبدیل ہو گیا، شکل ان کے بگڑ گئے، تو یہ کوئی مستبعد بات نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اس کو اگر بندہ انالائز کرنا چاہتا ہے تو اپنے بچپن کی تصویر اور 70 سال جب اس کی عمر ہو جائے اس تصویر کو سامنے رکھے تو دونوں کی شکلوں کو دیکھ لے، اس میں کتنی تبدیلی آئی ہے۔ یہ تو طبعی قوانین کے تحت ایسا ہوتا ہے، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، حالات کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ، یا کسی کے اوپر فالج کا اٹیک ہوتا ہے تو بندہ فزیکلی کتنا بدل جاتا ہے، منہ اس کا ٹیڑھا ہو جاتا ہے، ہاتھ اس کے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، کام چھوڑ دیتے ہیں، ایک تبدیلی ہے۔ لیکن یہاں پر جس چیز کا ذکر ہے، ایک دم اللہ کا عذاب آیا، حکم ہوا، قُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان کو حکم دیا۔ کوئی بیماری نہیں تھی، بلکہ اللہ کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب ان پر آیا، اور ہم نے کہا قردۃً خاسئین، ہو جاؤ بندر پھٹکارے ہوئے، بد شکل، ذلیل۔ تو انہوں نے بھی وائلیشن کی، تو ان کی ترقی معکوس ہو گئی، الٹی ترقی ان کو ہو گئی۔ انسانیت کی جو شکل ہے وہ نہایت حسین اور خوبصورت شکل ہے، اس سے پستی کی طرف ان کی ترقی ہو گئی، بندروں کی شکل میں ان کو تبدیل کر دیا گیا۔ تو یہاں پر بہرحال قرآن کا مقصود سزا کی تفصیل کو بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک عبرت کے طور پر مختصراً اس واقعے کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں ان کے جوان جو تھے وہ بندر بنائے گئے، ان کے بوڑھے خنزیر بنائے گئے، اور صرف منع کرنے والے بچ گئے۔
تو اس سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے اور کتنی ضرورت ہے معاشرے کے اندر۔ اگر کوئی بھی ناجائز کام سے منع کرنے والا نہ ہو، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ انفرادی نہ اجتماعی، تو پھر پوری قوم اللہ کے عذاب کے لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ اس عذاب کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں پر ان لوگوں نے کیا کیا؟ حیلہ جو کیا ہے، حیلہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک حیلہ جو جائز ہے، جائز حیلہ کس طرح؟ ظالم سے بچاؤ کے لیے طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، حیلہ اختیار کیا جاتا ہے۔ مظلوم کی فریاد سننے کے لیے، فریاد کو پہنچنے کے لیے کوئی حیلہ اختیار کیا جاتا ہے، یا حرام سے بچنے کے لیے حیلہ اختیار کیا جاتا ہے۔ مثلا حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی 2 کلو کھجوریں ردی قسم کی وہ دے کر 1 کلو عمدہ قسم کی کھجوریں لینا چاہتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح مت کرو، اس سے چونکہ جنس ایک ہی ہے، سود لازم آئے گا۔ یہ 2 کلو ردی قسم کی کھجوریں بیچ دو اور ان کی قیمت کے عمدہ کھجور خرید لو۔ تو طریقہ بتا دیا جواز کا، اور یہ ایک حیلہ ہے حرام سے بچنے کا۔ لیکن حرام تک پہنچنے کے لیے حیلہ، کسی طریقے سے یہ سود ہمارے لیے جائز ہو جائے، کسی طریقے سے ہم زکوٰۃ دینے سے بچ جائیں، کسی طریقے سے کسی فحش کام تک، بے حیائی کے کام تک ہم پہنچ جائیں، یہ سارے حیلے نہایت حرام ہیں اور ناجائز ہیں، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے ہیں اور اللہ کی رحمت سے انسانوں کو دور کرنے والے ہیں۔ انسان بندگی کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ کے احکام کو اپنی زندگی میں جگہ دینا، احکام پر عمل کرنا ہے۔ لیکن اگر یہ اپنی مقصد زندگی کے خلاف چلنا شروع کر دے تو پھر یوں سمجھو کہ ایک ڈیوائس ہے، اس نے اپنا کام چھوڑ دیا۔ اب جب چھوڑ دیا تو اس کو باقی رکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے، اور اس کو پھر کباڑ کا حصہ بنایا جاتا ہے اور کوڑا کرکٹ میں اس کو ڈالا جاتا ہے۔ تو انسان کو اللہ نے اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور مختلف حیلوں سے، مختلف غلط طریقوں سے اللہ کے احکامات سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بندگی کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا، لا ترتکبوا مرتکبت الیہود والنصارى فتستحلوا محارم اللہ بأدنى الحیل۔ ان کاموں کے مرتکب مت ہو جاؤ جن کے مرتکب یہود و نصارہ ہوئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ چھوٹی چھوٹی بہانوں سے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حلال کرنے لگے۔ لہٰذا سپر اسٹور کھولنے کے لیے بینک سے یا کسی سے سودی قرضہ لینا کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس کو ضرورت کا نام دیتے ہیں، یا اس قسم کی اور بہت ساری مثالیں ہیں معاشرے میں۔ تو ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو قرآن کے اوامر سے بچنے کے ذرائع تلاش کرنا یہ کتنا سنگین جرم ہے، تو اس چیز کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، فرماتے ہیں بدترین انسان وہ ہے جو قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے اور اس کے احکام میں سے کسی حکم کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ تلاوت کرتا ہے تو تلاوت عمل کی نیت سے ہو جائے تو اس کا اجر ملتا ہے، اور تلاوت بھی کرتا ہے
جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، سود خوری بھی کرتا ہے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، پھر کیا ہم نے اس واقعہ کو عبرت، نکال عبرتناک سزا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور نکال لگام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ایسی سزا جو دوسروں کے لیے لگام کا کام دے، دوسرے ایسا کام کرنے سے رک جائے جیسا کام کرنے کی وجہ سے یہ سزا ان مرتکبین کو ملی ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ان لوگوں کے لیے جو وہاں تھے، وَمَا خَلْفَهَا، اور جو پیچھے آنے والے تھے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور موعظت، نصیحت ڈرنے والوں کے واسطے، یعنی جو وہاں تھے، جو بعد میں آنے والے، اور موعظت مانا قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہم نے اس واقعے کو عبرت اور واعظ نصیحت کا سامان بنایا، تمام زمانوں کے لیے۔ تو یہ واعظ جس سے سن کر دل پگھل جائے، دل نرم پڑ جائے اور انجام کی طرف انسان سوچ لے، تو انبیاء علیہ السلام کی تقریریں واعظ کہلاتی ہیں۔ اس لیے وہ جب تقریر بھی کرتے ہیں، دین بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، تو درد دل سے بات آگے پہنچاتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کے لیے، اپنے مخاطبین کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کی نصیحتوں کو واعظ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے دین میں جو علماء بیان کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی واعظ لفظ استعمال ہوتا ہے، کہ اس میں مفادات کا دخل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی نافرمانی سے روکنا ہوتا ہے، اور کہنے والا پورے اخلاص سے اللہ کا پیغام آگے پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو متقین، موعظۃ للمتقین، متقین جس کے دل میں ڈر ہو، تقوی، جو بندہ اندیشہ رکھتا ہو، اندیشہ رکھتا ہو، جس کے دل میں ڈر ہو، اور جس کی زندگی خدا رخی زندگی ہو، جس کی زندگی بے باک زندگی نہ ہو، اس کو متقی کہا جاتا ہے، جو پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ آج کے بندروں کی نسل، وَقِرَدَةً خَاسِئِينَ جو فرمایا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آج کے بندر اس نسل سے ہیں، انسان تھے، تو یہ ایک بے بنیاد اور من گھڑت بات ہے۔ آج کے بندروں کی نسل یہ ان کی نسل نہیں ہے، اور نہ وہ ہلاک ہوئے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے، نہ ہی بنی نوع انسان کو بندروں سے بنایا گیا ہے۔ بندروں کی نسل مستقل ہے، اس سے پہلے بھی بندر تھے دنیا میں، اور اس کے بعد بھی بندر ہیں، اور سینکڑوں اقسام کے بندر پائے جاتے ہیں، اور وہ جو آیا تھا ان پر اللہ کا عذاب تھا، اور عذاب جب آیا تو 3 دن کے بعد وہ ختم کر دیے گئے۔ اور یہاں پر پھر یہ بھی مسئلہ سامنے آتا ہے، حکم عدولی کی وجہ سے قلب جو ہے وہ مسخ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا حکم بندہ جب توڑتا ہے تو آہستہ آہستہ، حدیث میں بھی آتا ہے، بندہ جب نافرمانی کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک ڈاٹ لگ جاتا ہے، ایک داغ لگ جاتا ہے، اس نافرمانی سے بندہ توبہ تائب نہیں ہوتا، رجوع نہیں کرتا، تو وہ پھیلتا جاتا ہے، پھیلتا جاتا ہے۔